السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی صاحب، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، یہ اسامہ علی صاحب کا نمبر ہے۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے اسامہ علی صاحب جب پروگرام کے اندر پریڈکشن کرتے ہیں اور کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ آپ لوگوں کے نالج کے حوالے سے چیز ہو، ایسی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے واقعی یار بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ تو آج کا ٹاپک بہت ہی منفرد ہے اور زبردست ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹاپک کیا تھا وہ کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے، زوڈیک سائن کی، کہ میرج جنہوں نے کرنی ہے یا بزنس پارٹنرشپ کرنی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا، بعد میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جن کی اگر زوڈیک سائن سے مطلب کہ جو نہیں ملتا پھر بھی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ پریشانی کا سبب بنتی ہے، اس کا کیا حل ہے، یہ بات بھی جانیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ زوڈیک سائن جن کی شادی بھی ہو گئی ہو، یا زوڈیک سائن جن کی آپس میں نہیں بننی، موقع ہے دوڑ جاؤ، تو وہ پوچھتے ہیں کون سے زوڈیک سائن ہے۔ تو بات کریں گے اسامہ علی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ہنسی آئی آپ کے دوڑنے سے کہ بھائی یہ جو ہو گئی ہیں ان کو تو اب اللہ اللہ کر کے ٹھیک کرنا ہے، اس کو نہیں کہ وہ سارے طلاقوں کے نوٹس بھیجی کھڑے ہیں آپ کی بات کے بعد اس میں، بلکہ آج چلیں یہ بھی دوائی کے طور پہ بتا دوں کہ جن میاں بیوی کی اس وقت نہیں بن رہی، وہ انسٹنٹلی گھر میں دعائے کعب پروگرام میں بھی میرے چینل پہ موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ لگائیں، خود بھی 70 بار صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ یہ جو ہوتی طلاقیں تو ٹل جائیں گی اسی سے ہی۔ اب آ جائیں کہ آپ نے جو کہا کہ جو جوڑے ایسے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی شادی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی شادی میں بہت زیادہ سپورٹیو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرا جو رشتہ مل جائے گا تب میں آپ سے ضرور بنواؤں گا اور پوچھوں گا، بتائیں اسامہ صاحب یہ ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ اس کے بغیر تو کم از کم اگر آپ نے کیا تو بڑے بدقسمت ہوں گے جن کو ہم اویلیبل ہیں اور وہ کیلکولیشن اپنی کیا کہتے ہیں ہر رشتے پہ کروا سکتے ہیں۔ اور ویسے تو میرا یہی ہے کہ آپ کے لیے تو فوراً سے کوئی رشتہ آئے تو بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے فوراً میں ہی سیٹل ہونا ہے۔ تو آج سے بہتر ہے کہ یہاں والوں سے کر کے پھر باہر جاتے پھریں تو باہر والی آپ کو لے جائیں آ کے، تو وہ نہیں اچھا۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میم سے ہو جائے میرا کسی؟ نہیں میم سے نہیں، بہرحال یہ کم از کم ہے کہ چلیں جی باہر کی آپ کی، کیونکہ لائف آپ کی باہر گزرنی ہے، زندگی کا دوسرا حصہ، تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے ہی آپ کو وہیں سے ہی آپشن آ جائے کوئی۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جوڑوں کی بات کی، اچھی بات ہے، اپنا جوڑا کرتے کرتے لوگوں کا بھی بھلا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے شادیاں، جو پہلی نظر میں ہی کوشش کریں کہ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ ہاں پھر بھی بر چارٹ کیلکولیٹ تو وہ باریک زوم ہے جو اندر جا کے، لیکن ایک آؤٹر لیئر کے حساب سے، جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کن کی اگر وہ سٹار یہ ہوں تو وہ آپس میں کر لیں۔ تو سب سے پہلے ایریز کی کیپریکارن سے نہیں کرنی، ایریز کو کیپریکارن سے نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ٹورس کی بات کریں تو ٹورس کو ایکویریس سے نہیں کرنی۔ اچھا، ٹورس اور ایکویریس کی بھی اس لیول پہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں، یہ دوستی یاری کا میٹر نہیں ہے یا کمپیٹیبلٹی کا میٹر نہیں ہے، یہ صرف شادی کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم پیئرز دے رہے ہیں یہ وہ نان ریکمینڈڈ پیئرز ہیں اونلی فار میرج۔ یہ نہ کریے گا کہ وہ اس کو سمجھیں کہ یہ دوستی میں یا لوگ، کیونکہ وہ عمومی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی بنے گی تو پھر یوں بھی بنے گی ویسے بھی بنے گی، تو وہ میں نے کہا ذرا ناظرین کو بتا دوں، دس از اونلی فار کپل ایکچولی، کپل۔ اور کپل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب فار میرج کپل کہہ لیں، بس اسپیسیفکلی یہ ان کے جوڑ کی بات ہے کہ ٹورس کی ایکویرین سے نہیں بننی، کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ جمنائی اور پائسیز کا وہ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے۔ جمنائی جو ہے وہ ایک پارٹی رنگ اور جیسے کہتے ہیں ہلا گلا لائف انرجی، ہاں جی۔ پائسیز جو ہے وہ ڈیسنٹ، یونیک اور نالجیبل اور ٹیچر، استاد، اندر ایک گرو، وہ ایسی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بزرگ، ہاں بزرگ، اندر ایک روح، پرانی روح، اور جو اچھی بڑی باتیں، اس طرح کا مطلب کریکٹر جو ہے۔
تو اس لیے یہ ہے کہ وہ جو پائسیز ہے اور ان کو بھی نہ جھونکا جائے رشتے میں. تو جیمنائی والے مطلب کیا وہ پارٹی مطلب انجوائے کرتے ہیں؟ بس وہ زندہ دل ہوتے ہیں, ان کو بس اندر بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں میں نے خوش کیسے ہونا ہے, خوش کرنا کیسے ہے, لوگ گھرلا گلا ارد گرد, مطلب اس یعنی طرح. پائسیز والے بزرگ بھی یہ خراب کر سکتے ہیں. دیکھیں آج کل تو نفسا نفسی کا عالم ہے, زندگیاں میرا خیال ہے ویسی شاید اب ایسے لوگوں کو افورڈ نہ کریں. پرانے دوروں میں لوگ وہی گھر میں جان ہوا کرتے تھے جو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی وہ جیسے کہتے ہیں ماحول بنائی رکھتے تھے کہ چلو یہ کریں چلو وہ کریں. تو یہ جمنائی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو پائسیز ویسے ہی پڑھاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اچیورز اور گرو اور نالج. اس کے بعد بات کریں تو کینسر کو بھی ایریز سے نہیں کرنی. اچھا, کینسر جو ہے وہ بڑا ہی فیملی پرو, گھر میں رہنے والا, گھر کے اندر گزارا کرنے والا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایریز جو ہوا باہر گھومنا اور بس جیسے کہتے ہیں ہاٹ ہیڈیڈ. اور کینسر کی تو بس کینسر کو ہر ٹائم دل ٹوٹنے کا ڈر کی وجہ سے وہ پہلے تو محبت نہیں کرتے ہیں تو بڑی لیٹ کرتے ہیں. اور ایریز تو کبھی بھی محبت کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو کینسر ہے, کینسرز کا یہ ہے کہ کینسر کو گھر پڑے رہیں, ہفتہ بھی پڑے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کینسر کو, ایریز کو گھر بیٹھنا بہت مشکل ہے. کینسر کہے گا کہ چلو کوئی نہیں میری فیملی ہے, میں فیملی پرو ہوتے ہیں یہ ایکچولی کینسرز جو ہیں. تو ایریز کا اس سے بالکل مترادف ہے, تو ان کا پیئر نہیں بننا چاہیے. اب آ جائیں کہ لیو اور ٹورس کا. لیو بڑا جاندار, ایکٹیو, ایجائل, ہر ٹائم ذمہ دار. اور ٹورس تھوڑا سا یہ ہے کہ لیزی, تھوڑا سا مطلب اتنا اس طریقے سے نہیں. اور ایک فائر ایک ارتھ. اس میں آج آپ کو ایک اور بھی ارک بتا دیتا ہوں. اگر کسی کو یہ ساری ڈیٹیلز نہ پتہ ہوں تو وہ یہ دیکھے کہ مٹی کی ہوا سے بنتی ہے, کیونکہ مٹی کو ہوا اڑاتی ہے, تنگ کرتی ہے. اسی طرح آگ اور مٹی کی, پانی اور مٹی کی. ٹھیک ہے, اب پانی اور مٹی کی کچھ بیٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہوا یا آگ اور مٹی بالکل ہی اس میں ہو جائیں گے. ہوا اور آگ مطلب ڈفرینٹ ریئیکٹ کریں گے. ہاں, پانی اور ہوا علیحدہ ریئیکٹ کریں گے. آندھی طوفان. ٹھیک ہے, آگ اور ہوا ایک اور وبال. تو یہ بھی میچ میں بڑا جیسے کہتے ہیں وہ آتا ہے, کنسیڈریبل ہوتا ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ لیو آگ ہے, ٹورس مٹی ہے. اچھا, اسی طریقے سے ورگو جو ہے اس کی جمنائی سے. ورگو کی جمنائی سے نہیں کر سکتے کیونکہ ورگو اور جمنائی, ورگو کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہ بڑے سیدھی چیز کر کے رکھنے والے, جمنائی کو مزہ ہی الٹا کر کے آئے گا. ورگو جو ہے بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا ہر ٹائم ٹائڈینس پسند کرے گا اور بڑا بس سمٹا کے. پیور ورگو جو ہوتا ہے ایک عورت ہے, اسی لیے اس کو ورگو, اس کا سائن بھی عورت کا ہی سائن ہے. اس کے بعد اگر بات کریں لبرا اور کینسر کی, نہیں بنے گی. لبرا اور کینسر کی بھی نہیں بنے گی. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ یہ دونوں لیڈنگ کیڈر ہیں لیکن یہ دونوں ہی اپوزٹ, مطلب ایک اس میں ہے کہ ان کی بھی اس طریقے سے نہیں. ہاں, اسکارپیو کی لیو سے بہت اچھی بن سکتی, اسکارپیو کی لیو سے بھی نہیں بنے گی. اسکارپیو کی لیو سے نہیں بنے گی. اس کے بعد اگر بات کریں سیجیٹیریس کی, ورگو سے بھی نہیں بنے گی. تو آپ کو تو کوئی ورگو بھی جیسے کہتے ہیں نا ہی رابطہ کریں. اچھا, کیونکہ آپ مطلب اس سے بھی جیسے کہتے ہیں کہ اس حساب سے کمپیٹیبل نہیں ہیں. اس کے بعد کیپریکارن کی جو ہے لبرا سے نہیں بننی. کیپریکارن کی لبرا سے بھی اس طریقے سے مطلب میچ. اب لوگ کہنے لگیں گے کہ جی اب ہم تو کیپریکارن لبرا ہیں, لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ زندگی کا مزہ یا ذہنیہ مانگی یا مینٹلی سکون نہیں دیکھا. ایک سوچ رہا ہے, دوسرا وہ کر رہا ہے. ایک نے اشارہ کیا, دوسرا اشارہ سمجھ جائے. ایک نے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں کہیں محفل میں اشارے کیے, دونوں میاں بیوی ایسے لو برڈز کی طرح. مطلب وہ جو کیمسٹری میچ ہونا ہے وہ سکون ہے. دیکھیں یہ آئیڈیل کپلز بنیں گے تو یہ پھر آئیڈیل جو بچے ہیں, جو ان کی تربیت ہے یا گھر کا ماحول ہے, یہ پورا ایک چین چلنا ہے. دو پیار کرنے والے میاں بیوی ہی ایک پیاری نسل کو جنم دے سکتے ہیں جن کو پیار ملے اور پھر وہ آگے دنیا میں پیار بانٹیں. احساس ہونا چاہیے, احساس ہوگا وہ اتنے, ورنہ نفسیاتی بچے پورا معاشرہ ہی خراب ہو رہا ہے نا آج آپ کا. کیوں ہمارا ارد گرد خراب ہو رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے, طوفان, بدتمیزی, عزت نہیں ہے,
بڑوں کا احترام ختم, یہ جو جتنی بیماریاں ہیں اس سے سب سے پہلے اس کی بنیادی ریزن یہ نان کمپیٹیبل میرجز ہیں. بالکل. اور دوسرا نان کمپیٹیبل میں ایک اور جو شرعی حوالے سے بتا دوں, کیونکہ عموماً لوگ میسج کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو پٹھان ہیں, ہمارے تو فلانے ہیں, ہمارے تو فلانے ہیں. بھائی پٹھان ہے تو مسلمان نہیں ہے, یا کوئی کسی بھی بلوچ ہیں تو مسلمان نہیں ہے. بھائی کلمہ پڑھ لیا تو اب تو نبی کا حکم چلے گا, اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم. بس اب آپ بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, فلانے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, نہیں میٹر کرتا. یا کلمہ چھوڑ دیں, یا کلمے کو پھر سائڈ پہ کر دیں. پھر آپ رہیں بلوچ, آپ رہیں پٹھان, آپ رہیں پشتون, آپ نے جو بھی آپ رہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ دنیا کی کوئی نسل قوم نہیں ہے, آپ صرف مسلمان, اور سب سے پہلے آپ کا حاکم اللہ اور اس کا رسول ہے. اب آئیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی یہ کہہ کے انکار کر دے کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے تو لڑکی کو یہ حق حاصل ہے. دوسرا, لڑکی صرف اتنا کہہ سکتی کہ مجھے دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا لڑکا, بس باقی باتیں چھوڑ دیں کہ جی وہ اتنا لائک فائک ہے, وہ ہمارا پرانے دوست ہیں, وہ آپ نے بچپن کی زبان دی ہوئی تھی, خالہ نے مانگا ہوا تھا, یہ کہانیاں چھوڑ دیں. لڑکی کو اگر پسند نہیں ہے بات نہیں ہو سکتی. اللہ کا نظام کہتا ہے کہ پسندیدگی پہلی شرط ہے. پہلی شرط. دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, اس کی رضامندی. اور جس طرح میں نے پسندیدگی بتائی ہے ضروری ہے, کیونکہ ایک روایت بیان کر دیتا ہوں, یہ صرف لڑکی کی نہیں لڑکے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی بھی میں تو سمجھتا ہوں زبردستی ہو جاتی ہیں. یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں, کئی بزنس ڈیلز میں جی ناپ تول میں. اچھا, اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابی آئے, مہاجر تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں انصار کے فلانے گھر میں. تو آپ نے کہا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا پہلے اس کو دیکھ لو, یہ نہ ہو کہ کل کو ان میں بہنگے پن کا مرض ہے, یہ نہ ہو کہ کل کو تمہاری طبیعت مائل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس پہ زور ڈال رہے ہیں کہ دیکھنا پہلا, دونوں کا پسندیدگی اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے دونوں میں, تو لڑکے لڑکی. اب آ جائیں دوسری بات پہ کہ یہ صرف ان کا نہیں ہے, اللہ کا حکم ماں باپ کا جیسے باؤنڈ کر رہا ہے, ان کی مرضی کا. لڑکی اپنی مرضی سے بھی شادی نہیں کر سکتی. پھر یہ جو آج کل لو میرج اور بھاگ کے کرنا اور کورٹ میرجز, یہ بالکل الاؤ نہیں ہے. باپ ولی کا درجہ رکھتا ہے, باپ کا رضامندی بہت ضروری ہے. جو اس کو ولایت اللہ نے دی ہے, اللہ نے اس کو سرپرست بنایا ہے. باپ کو جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر باپ راضی نہیں ہے پھر بھی شادی نہیں ہوگی. اچھا, ہاں, لڑکی کی. اب وہ اگر بھاگ کے کرتی ہے تو اللہ کے نظام کے خلاف کرتی ہے, اگر کورٹ میرج کرتی ہے اللہ کے نظام کے خلاف کرتی ہے. اسے نظر آ جائے گا آگے وہ چیزیں, معاملہ, تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی. باپ کا تو اتنا اختیار ہے کہ کان سے پکڑ کے آپ کو آپ کی کمائی ہوئی جائیداد سے باہر کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو چل یہ میرا ہے. تو بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ میرا ہے, میں نے کمایا. اسی طرح بیٹی پہ بھی باپ کو پورا حق ہے. لیکن جتنا بیٹی کی رضامندی ضروری ہے, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں دوسری سائڈ پہ نہ لے جائیں, اتنی ہی باپ کی رضامندی ضروری ہے. یہ اس وقت تک کھیر نہیں پکنی چاہیے جب تک یہ دونوں کی رضامندی کے لوازمات پورے نہ ہوں. بتانا اس لیے اتنی ڈیٹیل سے ضروری تھا. اب کیونکہ یہ شادی کی بات تھی آج کل, کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشرز میرے میسیجز کے بھی ہوتے ہیں, میچ کے بھی ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہیں. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں, جن کی ڈیلیڈ میرج ہیں وہ لڑکیاں یلو تھیمز استعمال کریں, پلس اول وقت کی نماز شروع کر دیں. مولوی آپ کا بے شک 2:30 بجے جمعہ یا نماز کروائے, آپ کا گوگل کے مطابق اگر 12 بجے موبائل بول پڑا تو آپ مصلی پہ ہوں, چھوڑ دیں مولوی 1:30 بجے کروا رہا ظہر کی نماز. اول وقت نماز یہ ہوتی ہے, جو اول وقت شروع کر دے گا اس کے سارے کاموں کے ڈیلے ختم ہو جائیں گے. یہ شادیوں کے ڈیلے بھی اسی میں ہی آتے ہیں. اب آ جائیں کہ نیکسٹ ایک اور وہ ہے کہ ایکویریس اور اسکارپین کی بھی آپس میں نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ان کی بھی اس طریقے سے یہ بھی بے جوڑ ہوں گے. اور اسی طریقے سے پائسیز کی سیجیٹیرین سے. تو سیجیٹیرین پہ تو میں دیکھتا ہوں آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فوراً جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک نیچرل بات ہے. اچھا ایک چیز اور, ایریز ہاں ایریز دونوں, مطلب اس کا تو ٹھیک ہے, اس کا ٹورس آپس میں جو دیکھیں وہ
یہ بھی بڑی وہ کہتے ہیں کہ اپوزٹ ہونا چاہیے. بس کچھ فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے کچھ میدان میں اگر آپ میں کوئی کوالٹی ہے, آپ کے پارٹنر میں کوئی دوسری قسم کی کوالٹی ہے, تو یہ زندگی کے نشیب و فراز میں کام آئے گی اگر دو ڈفرینٹ کوالٹیز اکٹھی کی گئی. اگر دو سیم ہوئے تو جب جیسے کہتے ہیں نا اس کا موڈ آف ہوا اس کا بھی ہو گیا, جس بات سے وہ بھی ہرٹ ہوا وہ بھی ہو گیا, دوسرا سنبھالے گا کون؟ دونوں ڈھہ جائیں گے, دونوں کھڑے ہو جائیں گے, دونوں سیم ٹائم پہ, لیکن یہ پھر ایک ہوں گے, ان کا کوئی دوسرا نہیں ہوگا ان کے ساتھ, یوں سمجھ لیں چلیں سیم ہی ہوں گے. ایک جگہ پہ اگر دونوں اڑ گئے مطلب وہ اڑ ہی گئے اور ختم. ہاں اب کون منائے؟ اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی صدمہ آیا تو دونوں نے سیم ریئیکٹ کرنا. اگر کوئی بیماری آئی, بیماریوں کا سیزن آیا, ان دونوں پہ سیم امپیکٹ ہوگا. دونوں ہی کھانس رہے ہوں گے اگر مطلب ان دنوں وہ پوزیشنز پلانٹ کی اس طرح کی کر رہی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم بننی چاہیے. جیسے کمپیٹیبلٹی میں نے بتائی ہے پچھلے ایک آپ کی ویڈیو پروگرام میں, وہ جا کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں پرانی. اس میں کیا آپ نے جس میں بتایا ہے کہ کون سا, اس سے پچھلی ویڈیو اسامہ علی صاحب کی ہوگی جس میں انہوں نے بتایا کہ کون سا زوڈیک سائن کی زوڈیک سائن کے ساتھ بہتر ہے, بیسٹ ہے. ہاں بیسٹ. بڑا زبردست اسامہ علی صاحب نے آج کا ولاگ ہم نے کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتاتے ہیں ناظرین. اور آپ مطلب کہ جو تنقید کرنے والے حضرات ہیں نا وہ تنقید تو کریں گے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تنقید اگر کر رہے ہیں نا آپ تھوڑی سی ریسرچ ضرور کریں. آپ سمجھتے ہیں میں بزنس چلا رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ اپنا کمائی کر رہا ہوں, یہ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ اس پہ ریسرچ کریں. اگر یہ چیز غلط ہے یا یہ کام غلط ہے یا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ مجھے ضرور بتائیں, میں یہ کام چھوڑ دوں گا اور آپ کے پاس دوبارہ نہیں آؤں گا. نہیں دیکھیں یہ تو خیر جو اگر اس طرح کی میں تو نہیں, اگر وہ مطلب پروف کر دیں کہ یہ غلط کام ہے, یہ اس میں کوئی مطلب نہیں ہے, یہ فضول کام ہے, جو کئی لوگ لکھتے ہیں اس طرح کا, تو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت سے ایک اچھی چیز اویئرنیس عوام کو دی جاتی ہے, نالج دیا جاتا ہے, تو وہ آگے سے اس طرح کا جب جواب آتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے. اچھا دیکھیں آپ کوئی 22 کروڑ سے بھی اب پلس کی ایک نیشن ہے اور آپ تو پورے دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں, تو اگر 10-15 لوگ اس کے کوئی سائیکوپیتھ ہوتے ہیں یا ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, پاکستان کے حالات خراب ہیں, لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں, تو وہ بیچارے نیگیٹو ہوئے ہیں تو ان کو اگنور ہی کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی آدھا گھنٹہ, میں آپ کو پتہ ہے کہ میری فارن گریجویشن ہے, میں تو لیکچر یونیورسٹی میں جا کے دوں تو وہ بھی ایک ایکسپینسو ہے جتنا ٹائم آپ کے اس پہ ہوتا ہے. اس کے بعد میرے 15 منٹ لینے کے لیے لوگ 2-3 ہفتے انتظار کر رہے ہیں, بلکہ کئی تو غصے سے پھٹ پڑیں گے, مہینہ ڈیڑھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے پوری اس میں آل اوور. تو اب آپ ان کو ہر ہفتے ایک میری جیسے کہتے ہیں نا سیشن کروا کے ان کو موقع دے رہے ہیں وداؤٹ اینی چارج, تو ان کو آپ کی جیب میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. خود جو فائدہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ زندگیاں بدلنے کا آپ جو کام کر رہے ہیں کہ ان کی لائفز بچ جائیں, ان کے نقصانات سے بچا رہے ہیں, ان کو لاکھوں کے فائدے ہو سکتے ہیں اس اچھے میچ کر کے یا اچھے. اور دل سب سے زیادہ باپ ہے بیٹی کا اگر کرنا چاہتا ہے تو دل کا ٹکڑا کسی کو دینا اتنا سوکھا ہی پھینک دینے وا. شکل سے تو سارے بند پھپ کے آئے ہوں گے, اوپر سے تو سارے پوز کریں گے نکلی. ہم سے آئیں, ہم سے رابطہ کریں, ہم اندر سے کھول کے دکھا دیں گے کہ بندہ کیا بندی کیا. تو آپ تو وہ نیکی کر رہے ہیں. اب ان کو آپ کی جیب میں اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں اچھا جو رزق اسباب میں خوش اخلاقی, لوگوں کی فکر, یہ بھی اس کا حصہ ہے. تو اگر آج کے جدید دور میں لوگوں کی مدد بھی ہو رہی ہے, آپ کو بھی ایک اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں اس پہ ایک اچھا آپ کے روزگار کا بھی ذریعہ بن رہا, تو اس میں حرج کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ کسی کا پیٹ پھاڑ کے, کسی کے جیسے کہتے ہیں لوٹ کے, یا کسی کو دھوکہ دے کے یا ڈچ کر کے, ایک نیکی کا کام ہے. اب جن کو اس سے پرابلم ہے وہ اس پہ, میں نے تو آپ کو کہا ہوا تھا کہ انعام دیں گے, فتویٰ لکھوا کے لے ہیں, ہم شریعہ کورٹ سے چیلنج کروا لیتے ہیں. چلو اتنے ہی اگر ماشاءاللہ مولوی کے پتر ہیں اور آج تک جس بات پہ بلیو کر رہے ہیں تو ہمت کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کے قلعے میں 99% مسلمانوں کا ملک ہے, کون سا مفتی آپ کے آسمانوں پہ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ جائیں اپنے مطلب جو بھی آفس ہے, جو بھی فرقہ ہے, اس سے لکھوا کے لائیں, انعام لیں. باقی بڑا زبردست ہم نے آج ٹاپک ڈسکس کیا ہے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے منفرد اور زبردست اور کمال سے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.